السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ النحل آیت نمبر 84 سے 92 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویوم نبعث من کل امت شہیدا ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون وإذا رأى الذین ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون۔ ارشاد ربانی ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد رکھو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جنہوں نے کفر کیا انہیں اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اب میدان محشر کا ایک منظر اس آیت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی تو ہر امت اور ہر فرقے سے ایک گواہ سامنے لایا جائے گا۔ ہر امت میں سے گواہ اس امت کا نبی ہوگا یا پھر وہ نیک بندہ جس نے اللہ کا پیغام پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں کو پہنچا دیا ہوگا۔ گواہوں کی یہ گواہی کافروں پر اتمام حجت کے لیے ہوگی اور مفصل ہوگی، یعنی یہ گواہ یہ گواہی دے گا کہ فلاں فلاں لوگوں نے میری بات تسلیم کر لی تھی اور فلاں فلاں لوگ جو تھے وہ اکڑ گئے تھے، انہوں نے رائے حق کی مخالفت میں یہ اور یہ کام کیے تھے اور ہمیں ایسا اور ایسا جواب دیا کرتے تھے۔ اس گواہی کے دوران کافروں کو بولنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی، اور جب کافر میدان محشر کا یہ ہولناک منظر دیکھیں گے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیں گے
مگر اس وقت انہیں توبہ کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ توبہ کا موقع تو صرف اس دنیا میں ہے، اور جب موت کی آخری ہچکی آ جائے اور جان لبوں پر آ جائے تو اس لمحے سے توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی لمحے میں اس دنیا میں ہی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے، اور یعنی وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا، ظلم سے مراد شرک ہے، جنہوں نے شرک کیا تھا، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو پھر نہ تو ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، ایک لمحے کے لیے بھی ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی، ان سے عذاب کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، بلکہ عذاب جلدی سے میدان حشر ہی سے بلا حساب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ جہنم کو جب میدان حشر میں لایا جائے گا تو اسے 70,000 لگاموں کے ساتھ باندھ کر لایا جائے گا، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھام رکھا ہوگا۔ اللہم احفظنا۔ جہنم سے ایک گردن نکل کر مخلوق میں جھانکے گی، اور وہ ایک ایسا گرم سانس لے گی کہ ہر شخص گھٹنوں کے بل گر جائے گا، اور جہنم کہے گا کہ مجھے ہر جابر اور سرکش پر مسلط کر دیا گیا ہے، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بناتا رہا ہے، اور فلاں فلاں پر بھی میں مسلط کر دی گئی۔ جہنم مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر کرے گا، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ پھر جہنم ان لوگوں کو میدان محشر سے اس طرح اچک لے گا جس طرح پرندہ دانے کو اچک لیتا ہے۔ اور دوسری آیت، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے مشرکوں کو دیکھیں گے جن کی وہ دنیا میں پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، کہیں گے ہمارے پروردگار، یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ ان کی بات ان کی طرف دے ماریں گے اور کہیں گے کہ یقیناً تم جھوٹے ہو۔ یعنی ان کے معبودان باطلہ ان سے کہیں گے جن کو وہ پکارا کرتے تھے، وہ جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، ہم نے تو تمہیں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا۔ جنہیں حاجت روا اور مشکل کشا یا فریاد رس یا دستگیر وغیرہ سمجھ کر دنیا میں پکارا جاتا رہا، وہ مشرکوں یا اپنے پکارنے والوں کو اس لحاظ سے جھوٹا نہیں کہیں گے کہ وہ انہیں پکارا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس لحاظ سے کہیں گے کہ ہم تو خود اللہ کے فرمانبردار بندے بن کر زندگی گزارتے رہے، ہم نے تو کبھی ایسا دعویٰ کیا ہی نہیں تھا کہ ہم لوگوں کی حاجت روائیاں کر سکتے ہیں، تمہاری فریاد رسی کر سکتے ہیں، تم کو اولاد دے سکتے ہیں، تم کو مال و رزق نواز سکتے ہیں، ہم نے تو کبھی ایسا کہا ہی نہیں تھا، اور اگر تم لوگ ایسا کرتے بھی رہے ہو تو ہمیں اس کی خبر تک نہیں تھی، پھر آخر تم نے ایسی غلط اور جھوٹی من گھڑت باتیں ہماری طرف کیوں منسوب کر رکھی تھی، کیوں ہم کو پکارتے تھے، کیوں ہم سے مانگتے تھے؟ تمہارے ایسے عقیدے سراسر جھوٹ اور باطل پر مبنی ہیں۔ فرمایا وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اس دن اللہ کے سامنے فرمانبرداری پیش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ قتادہ اکرمہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس دن سب اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہو کر فرمانبردار ہو جائیں گے۔ مشرک لوگوں نے جن بزرگوں اور پیروں وغیرہ کے متعلق یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سامنے سفارش کر کے انہیں چھڑا لیں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ ان کی وہ بزرگ ہستیاں بھی اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے عاجز اور ناتواں بندوں کی طرح کھڑی ہوئی ہیں، تو سستی نجات کے جو افسانے انہوں نے اپنے ذہن سے تراش رکھے تھے، بنا رکھے تھے، وہ پھر قیامت والے دن سب کچھ بھول جائیں گے۔ آگے ارشاد ربانی، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے، اس لیے کہ شرارت یہ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ دوہرے تہرے مجرم تھے، ڈبل تبل مجرم تھے،
ایک یہ کہ خود اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور اس کی مخالفت کرتے رہے، اس کی شریعت پر عمل نہیں کیا، اور دوسرے مختلف طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے دوسرے لوگوں کو بھی حق قبول کرنے کی دعوت نہیں دیتے تھے اور ان کو بھی حق سے روکتے تھے اور رکاوٹ بنتے تھے، ایمان لانے والوں پر ظلم و تشدد کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دوہرا ڈبل اور ٹربل عذاب دے گا۔ اللہم حافظنا۔ آگے ارشاد ربانی، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں خود انہی میں سے گواہ کھڑے کریں گے، اور ہم اے پیغمبر آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، یعنی آپ کی امت پر۔ اس دن اس کی ہلاکیوں کو یاد کریں اور اس بات کو بھی یاد کریں کہ اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو شرف عظیم اور عرفہ اور اعلیٰ مقام سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ آیت سورۃ النساء کی اس آیت کے مشابہ ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کی، بھلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قرآن سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی تو قرآن نازل ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، مگر دوسرے سے سننا مجھے اچھا لگتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سورۃ نساء پڑھنی شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس کرو، حسبک الآن حسبک الآن، بس کافی ہے، بس کافی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھ اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے بخاری شریف میں یہ پورا قصہ موجود ہے الحمدللہ۔ تو تمام امتوں پر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ان پیغمبروں نے، جتنے بھی پیغمبر آئے یا محمد، ان سب نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا؟ آپ سے تصدیق کی جائے گی، آپ گواہی دیں گے وہاں پر، سبحان اللہ۔ تمام پیغمبروں کی امت ہو، تمام پیغمبروں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہاں یا اللہ تیرے رسولوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، یہاں تک کہ آپ کی امت کو بھی شاہد بنا کر پوچھا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کے اچھے اور برے سب اعمال پر گواہی دیں گے، خصوصاً اس صورت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے بہت محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بڑے مہربان تھے۔ اسی خیال سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہؤلاء سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گے، اور ان لوگوں پر آپ گواہی دیں گے کہ جنہوں نے قرآن کو پس سے پشت ڈال رکھا تھا، انہوں نے قرآن کو محض ایک عملیات کی کتاب سمجھ رکھا تھا۔ جلسے جلوسوں کا افتتاح تو تلاوت قرآن سے ہوتا تھا، اس کے بعد انہیں قرآن کے احکام سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی۔ یا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآنی آیات و احکام کو سمجھنے کے بعد محض دنیاوی اغراض یا فرقہ وارانہ تعصب کے طور پر ان کی غلط تعویل کرتے تھے، ان سب لوگوں کے خلاف اللہ کے ہاں یہ گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ عالم۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے اس حال میں کہ وہ ہر چیز کے لیے مفصل ہے۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اس قرآن میں ہر علم اور ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہر نافع علم موجود ہے، اس میں ماضی کے واقعات ہیں، مستقبل کا علم ہے، حلال و حرام کے احکام بیان کیے گئے ہیں، ہر اس چیز کو بیان کر دیا گیا ہے جس کی لوگوں کو دین، دنیا، معیشت
اور آخرت کے اعتبار سے ضرورت تھی۔ چونکہ قرآن مجید کا موضوع بنی نوع انسان کی ہدایت ہے، لہذا یہاں ہر چیز سے مراد ہر ایسی چیز ہے جو انسان کی ہدایت سے تعلق رکھتی ہو، یعنی اس میں تمام اچھے اور برے اعمال اور ان کی جزا اور سزا کی خبر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دنیا جہان کے علوم و فنون اس میں آ گئے ہیں، حتیٰ کہ ان کی تفصیلات بھی موجود ہیں، جیسا کہ اکثر حضرات اپنے اپنے علوم و فنون کو بتکلف قرآن کریم کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اگر کوئی بات طب، جغرافیہ یا تاریخ کی آ گئی ہے تو وہ ضمناً ہے، ایسے علوم بیان کرنا قرآن کا اصل مقصد نہیں ہے۔ نیز قرآن میں جو چیزیں مذکور ہوئی ہیں ان میں سے بعض کی تو تفصیل بھی قرآن میں آ گئی ہے، بعض اجمالاً بیان ہوئی ہیں۔ ان کی تفسیر قرآن مجید کے بیان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے، حتیٰ کہ پیشتر ارکان اسلام تک قرآن میں اجمالاً بیان ہوئے ہیں اور ان کی پوری تفصیل احادیث میں مذکور ہے۔ اور ان قرآنی احکام پر عمل صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ احادیث سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ اس سے ایک اہم نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جو لوگ احادیث کے منکر ہیں یا حدیث کو حجت تسلیم نہیں کرتے، وہ فی الحقیقت صرف حدیث کے نہیں بلکہ قرآن کے بھی منکر ہوتے ہیں۔ پھر جو مسائل نئے پیدا ہوں اور کتاب و سنت میں مذکور نہ ہوں، علماء امت کا فرض ہے کہ وہ کتاب و سنت کو پیش نظر رکھ کر اجتہاد و استنباط کے ذریعے ایسے مسائل کا حل دریافت کریں، اور اجتہاد کرنا بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سنت نبوی سے ثابت ہے، اور یہ دو چیزیں بھی قرآن کے تبیان میں شامل ہیں۔ اس طرح قرآن سے ہر شرعی مسئلے میں تا قیامت رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔ آگے ارشاد ربانی لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اس لحاظ سے ہے کہ اس میں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق تفصیلی احکام و ہدایات موجود ہیں، حتیٰ کہ ما بعد الطبیعات کے متعلق بھی ہمیں پیش قیمت معلومات پہنچاتا ہے قرآن، اور ان ہدایت و احکام پر عمل پیرا ہونے سے انسان کی دنیاوی زندگی بھی قلبی اطمینان اور سکون سے بسر ہوتی ہے اور اخروی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ اور فرمایا وبشریٰ للمسلمین، اور خوشخبری اس لحاظ سے ہے کہ فرمانبردار بندوں کو شاندار مستقبل اور جنت کی دائمی اور لازوال نعمتوں کی بشارت دیتا ہے۔ الحمدللہ یہاں تک 84 سے 89 تک تفسیر میں ختم کرتی ہوں، اور باقی آیات کی تفسیر جو ہے انشاءاللہ دوسری قسط میں دیکھیں۔